رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ الحمدللہ الذی شرفنا بالایمان والصلاة والسلام علی حبیبہ ومحبوبہ سید الانس والجان وعلی والدیہ وآلہ واصحابہ فی کل حین وآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، قابل قدر معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے عظیم لمحات میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے 3 طلاقوں کا شرعی حکم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ بقائے نسل اور بقائے انسانیت چونکہ نکاح سے وابستہ ہے اور نکاح کے شعبہ جات میں سے طلاق کا مسئلہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، لہذا ایک شخص جو مومن ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر نکاح اور طلاق کے مسائل کو جاننا یوں فرض ہے جیسے اس پر نماز فرض ہے۔
پورے دین کو جاننا تو ایک فرض کفایہ ہے، لیکن ایک مسلمان زندگی کے جس شعبہ میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس شعبہ کے مسائل کو جاننا فرض عین ہے۔ مثال کے طور پر تاجر کا تجارت کے شرعی مسائل کو جاننا یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح جو عاقل و بالغ ہے اس کے لیے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل اور ان تمام چیزوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ بالخصوص طلاق ثلاثہ کا مسئلہ طلاق کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اس واسطے آج انشاءاللہ العزیز اس کو مختصر سے وقت میں اللہ رسول کے فضل و کرم سے آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی یہ سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ طلاق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کھولنا۔ کیا؟ کھولنا، حل العقد اور ناقائے طالب، یہ گرامر میں اور لغت میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لغوی طور پہ تو اس کا معنی ہے کھولنا، اور عرف کے لحاظ سے فقط طلاق ایک معنوی قید کو اٹھانے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک قید ہے اور اس قید کو ختم کرنا، یہ عرف میں طلاق کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لغات کے مصنفین نے اور بزرگان دین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی میں بھی ایک قید کو اٹھایا جاتا ہے، مگر وہ فی الحال نہیں اٹھتی، اس میں ابھی وقت گزرے گا تو پھر وہ طلاق حکم کا فائدہ دے گی، چونکہ اس میں بندے کو عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے کہ وہ 3 مہینے تک رجوع کر سکتا ہے۔ اور دوسری قسم کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق بائنہ اور ایک ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کے علاوہ جو طلاق بائنہ ہے یا مغلظہ تو اس کی وجہ سے فوراً نکاح کا حکم اٹھ جاتا ہے۔ طلاق بائن ہو جائے تو پھر بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور طلاق مغلظہ ہو جائے تو پھر بھی فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے الفاظ مخصوص ہیں، یا تو صراحتاً لفظ طلاق کہہ دے یا اس طرح کہہ دے کہ تو مجھ سے بائن ہے یا حرام ہے، اس طرح کے الفاظ بولے تو پھر وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، طلاق رجعی کا ذکر قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ رجعی طلاق 2 ہے، پھر اس کو اچھے طریقے سے روک لو یا پھر احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ جو آج کا موضوع ہے، امام العصر، مجدد الوقت، کنز العلماء، مفکر اسلام، بحر العلوم، وارث علوم اعلی حضرت امام اہل سنت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی
آپ کا فیضان پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سال پہلے محنت فرما کے ہمیں فہم دین کی صورت میں اسلام کا ایک ذخیرہ عطا فرمایا ہے۔ فہم دین اس کی چوتھی جلد ہے، جس میں آپ نے اس موضوع کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، طلاق ثلاثہ کا شرعی حکم۔ تو اسی کو ہی میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے ساتھ اصل کتابوں کے حوالے بھی پیش کروں گا اور وہ دکھاؤں گا بھی کہ میرے امام نے یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کی، یہ رب ذوالجلال کا قرآن ہے اور یہ سیاستہ میں سے سر فہرست بخاری شریف میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ سنن ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، نسائی بھی ہے۔ یہ 5 سیاستہ کی معتبر کتابیں نچیز نے پیش کی ہیں، اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت کا قرآن 3 طلاقوں کے معاملہ میں کیا حکم دیتا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے فرامین میں اس کا کیا حکم ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں الطلاق مرتان جو 229 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں طلاق رجعی کا ذکر فرمایا اور اس سے اگلی جو آیت طیبہ ہے 230 نمبر، اس میں خالق کائنات جل وعلا نے تیسری طلاق کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر طلاق رجعی 1 یا 2 بندہ دے بیٹھتا ہے تو پھر جب تیسری دے لے تو اس کے بعد کیا حکم ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ بات سب سے پہلے ابن ماجہ شریف سے ذہن نشین فرمائیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ابن ماجہ شریف میں باقاعدہ طور پہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ رحمہ اللہ تعالی، جن کو عرف میں ابن ماجہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی سنن ابن ماجہ شریف میں یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان پیش فرمایا ہے۔ طلق حفصہ ثم راجعها، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، نفس جگر ہے، ان کو طلاق دی، پھر ان کی طرف رجوع فرما لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ طلاق دینا جائز ہے۔ اچھا یہ ہے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بھی ابن ماجہ شریف میں ہے، اس کے قریب ہی ہے۔ وہ تھا حدیث نمبر 2016 اور یہ ہے 2018 کہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سے جو ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ جائز ہے مگر خالق کائنات کو پسند نہیں ہے۔ آگے سنن ابن ماجہ شریف میں 2055 نمبر حدیث ہے
اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جس خاتون نے بغیر سبب کے اپنے خاوند سے طلاق مانگی تو اللہ عز و جل نے اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر سبب کے۔ یعنی نہ تو مرد طلاق دینے میں جلدی کرے اور نہ ہی عورت مرد کو کہے کہ تو مجھے طلاق دے دے۔ اس کو اتنا ناپسندیدہ کیا گیا کہ جس نے بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے خاوند سے کہا کہ تو مجھے طلاق دے دے اور تو مجھے فارغ کر دے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اتنا یہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس لحاظ سے خالق کائنات جل وعلا کا یہ فرمان 237 نمبر آیت سورہ بقرہ کی اس میں ہے، فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ اسباب کے پائے جانے کے بعد وہ جب چاہے گرہ کھول دے، اور مرد جب گرہ کھولے گا تو کھل جائے گی۔ اس لحاظ سے اور کسی کو بھی حق نہیں، حق میں وقت کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی عورت کو طلاق دے جب تک مرد خود طلاق نہ دے۔ اور ساتھ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے، یہ نہیں کہ جس طرح بندہ چاہے بے لگام بولتا جائے اور طلاق دے۔ طلاق دینے کا سنت میں اور شریعت میں ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق طلاق دینی چاہیے اگر نوبت آ جائے۔ جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہاں طلاق کی حاجت بھی پائی جائے، بلا وجہ طلاق نہ ہو، چونکہ طلاق کوئی پسندیدہ کام نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس سلسلہ میں خالق کائنات جل وعلا کا یہ فرمان کافی ہے، الطلاق مرتان، اور اس کی تفصیل میں مفسرین کرام نے یہ درجنوں احادیث نقل فرمائی ہے کہ جس نے ایک طلاق دی اب وہ انتظار کرے، اگر عورت کی غلطی ہے تو ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد وہ سدھر جائے، ایک طلاق دے، اور اگر مرد کی غلطی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی سدھار لے اور پھر اس کا ذہن ٹھکانے پہ آ جائے کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں، تو پھر صلح ہو جائے گی۔ یک بارگی سے طلاق دینے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، مگر یاد رکھنا کہ اگر بندہ طلاق صلح میں دے، لڑائی میں دے، طلاق عورت کے حیض کے دنوں میں دے، حاملہ عورت ہو پھر دے، یا کسی بھی وقت عورت کو طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ نہیں کوئی کہ جی وہ غصے میں تھے، لڑائی تھی، اب کبھی بھی کسی نے صلح میں طلاق نہیں دی، ہمیشہ لڑائی میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں محبوب علیہ السلام کے غلاموں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے زمانہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا یہی موقف رہا
وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہو یا تابعین یا ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یا ان چاروں فقہ کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جس وقت ایک شخص اپنی زبان سے 3 طلاقیں دے دیتا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، وہ تینوں واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ جس طرح پہلے نکاح سے حرام تھی، ایسے ہی اب گرہ کھولنے کے بعد 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ عورت مرد پہ حرام ہو گئی۔ اس میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ایک ہے طلاق کا شریعت کے مطابق ہونا اور ایک ہے واقع ہو جانا۔ اب جس آدمی نے تینوں بیک بار دی ہے تو اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، سنت کی، مگر جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سنت طریقہ پانی پینے کا یہ ہے کہ 3 بار سانس لیا جائے گا۔ اب اگر ایک شخص سانس نہیں لیتا اور پانی پی لیتا ہے تو کیا کہیں گے اس نے پانی نہیں پیا؟ جی پانی تو اس نے پی لیا ہے مگر سنت کے خلاف کام کیا ہے۔ سنت تھا 3 سانس لے، مگر اس نے ایک ہی سانس میں بغیر سانس لیے اس نے پانی پی لیا ہے۔ تو جب آپ اور میں اس کے پانی پینے پہ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ پانی پیا ہے، تو جب اللہ رسول کے دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر کیوں کسی مفتی کے فتوے کے انتظار میں بیٹھے، پھر کیوں یہ بھاگے اور فتوے تلاش کریں؟ وہاں فتوے کی کیا اوقات ہے جہاں رب ذوالجلال کا قرآن موجود ہو، جہاں محبوب علیہ السلام کا فرمان موجود ہو۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب اس معاملہ میں آپ احباب کے سامنے سنت سے، پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین سے یہ چند حوالے پیش کرتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانہ پاک میں، جبکہ زمانہ آج بھی حضور کا ہی ہے اور قیامت تک یہ زمانہ میرے محبوب علیہ السلام کا رہے گا، قیامت تک۔ یہ نسائی شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نسائی شریف میں کہ ایک بندہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کریم آقا علیہ السلام کو بتایا گیا، محبوب علیہ السلام کو بتایا گیا کیا الرجل ثلاث تعلیقات جميعا فقال غضبان ثم قال ایدعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم حتی قام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اقتلہ۔ توجہ فرمانا، نسائی شریف میں یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نمبر جو میرے امام نے نقل فرمایا ہے عربی متن سے، وہ ہے 3430 نمبر۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر ہوا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، فقام غضبان، محبوب بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور غصے میں آ گئے۔
توجہ فرمانا، وہ محبوب علیہ السلام جن کو رب فرماتا ہے کہ محبوب میں نے تجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ انور میں غصہ آ گیا۔ ثم قال، کھڑے ہوئے تو فرمایا غصے میں، ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم۔ اجبال آقا علیہ السلام فرمانے لگے کیا میرے ہوتے ہوئے قرآن سے مذاق کیا جا رہا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے؟ اور فرمایا جس نے تینوں طلاقیں اکٹھی دی ہیں اس نے اللہ کے قرآن سے مذاق کیا ہے۔ اتنا محبوب علیہ السلام کو غصہ تھا، اتنا کہ جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی، میں اس نے اللہ کے قرآن سے مذاق کیا۔ آپ بیٹھ نہ سکے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے یہ بات کی، یہاں تک کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ آپ سخت غصے میں ہیں۔ حتی قام رجل، یہاں تک کہ ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول علیہ السلام، الا تقتلہ، اگر آپ اجازت دیں تو جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں میں اس کا سر اتار دوں، اس کو قتل کر دوں؟ اتنا معاملہ پیچیدہ ہے یہ طلاق کا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر تینوں طلاقیں اکٹھی دینے سے واقع نہ ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہ آتا، کیونکہ آپ اس بات فرما چکے ہیں کہ حضرت اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محبوب علیہ السلام نے 1 طلاق دی، پھر رجوع فرما لیا، اور اگر 3 کے بعد بھی نرم معاملہ ہوتا تو محبوب غصے میں نہ آتے۔ پتہ چلا 3 کے بعد نرمی کا معاملہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو محبوب کے چہرے پہ غصہ نہ آتا۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک یہ ہے کہ جو بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے تینوں ہو جاتی ہیں، ورنہ لجپال آقا علیہ السلام کبھی بھی اپنی نشست سے کھڑے نہ ہوتے اور کبھی بھی اتنی سختی نہ فرماتے، بلکہ یہاں تک ہے یہ جو ابن ماجہ شریف میں دوسرا ہے، یہ نسائی شریف میں دوسرا فرمان ہے میرے آقا علیہ السلام کا، جس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا گھوندنے والی اور گدوانے والی، مصنوعی بال لگانے والی۔ اب قبلہ شاہ صاحب بارہا سپیکر پہ کہہ چکے ہیں یہ بال خریدنے والے آتے ہیں کہ ان کو نہ دیا کرو بال، مگر کون اپنی عورتوں کو سمجھائے؟ آج تو ہم نے عورتوں کو حاکم بنا لیا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بال، مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی، سود کھانے والے شخص اور اسے کھلانے والے شخص، حلالہ کرنے والے شخص اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، ان سب پر محبوب نے لعنت فرمائی۔ اللہ، یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے، جس نے 3 طلاقیں دے دی اور آپ کو کہتا کہ میں اپنی بیوی کا کسی کے ساتھ حلالہ کرواتا ہوں، پھر وہ طلاق دے دے گا۔ آج تو بعد اللہ یہاں تک شریعت سے مذاق کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ حلالہ کروایا جاتا ہے اس پہ سختی کی جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ بھی میں بخاری شریف سے پیش کرتا ہوں کہ یہ کتنا پیچیدہ معاملہ ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب توجہ فرمانا، جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بندہ اللہ کی حدوں سے کراس کرے اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔
اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تمہیں پتا نہیں شاید اللہ اس کے بعد کوئی چیز پیدا فرما دے. اب تم 3 اکٹھی طلاقیں دے رہے ہو تو تمہیں ہوش آنی چاہیے. 3 اکٹھی نہ دو. اگر 3 دو گے تو وہ تو ہو جائیں گی 3. اس کی شرح امام نووی نے شرح مسلم میں جس انداز سے کی ہے، یہ مسلم شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، جس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں قالوا معناه ان المطلق قد يحدث له ندم. اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی طلاق دینے والے کو شرمندگی ہوتی ہے. فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة. پھر اس شرمندگی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. آج نہیں تو کل شرمندگی ہوگی کہ میں نے یہ کام کیا کر لیا. تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد اس کا کوئی علاج کوئی حل نہیں. جس نے 3 طلاقیں دے لی تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگر 3 طلاقیں دینے کے بعد واقع نہ ہوتی تو یہ طلاق صرف رجعی واقع ہوتی، بس اسے ندامت نہ ہوتی. جب 3 ایک ہی ہوتی تو پھر ندامت نہ ہوتی، شرمندگی نہ ہوتی کہ یہ میں نے کیا کام کر لیا. وہ کہتا چلو 1 دی ہے، 3 کہنے کے بعد 1 دی ہے. نہیں بھائیو، 3 ہی ہوتے ہیں، 1 ہی ہوتا ہے. 1 ہی ہے، 3 ہی ہے. اب یہاں بندے 3 کھڑے کرتے اور کہیں کہ 1 ہی ہے، کہیں گے؟ تو جب 3 مرتبہ لفظ طلاق استعمال کر دیا یا 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ 3 ہی ہے. پھر کہنا کہ نہیں جی 1 ہی ہے. بلکہ آج تو امت میں جہاں تک وہ ظالم پیدا ہو گئے ہیں دین میں بگاڑ ڈالنے والے، وہ کہتے ہیں کہ 1000 بھی دے لو تو 1 ہی ہوتی ہے. اور ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم ان سے رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں. پھر جب قرآن پڑھ کے سنی سناتا ہے اور محبوب کا فرمان پڑھ کے سنی سناتا ہے تو اس کو پیچھے کر کے فتوے کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مولوی صاحب کو، وہ بھی تو مولوی ہے. بھئی میرے آقا علیہ السلام تو یہ پہلے فرما کے ہیں کہ علماء بھی 2 طرح کے ہیں. ایک عالم دین وہ ہے جو ہمیشہ حق پہ پیرا دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر قرآن و سنت کو بیچ ڈالتا ہے. کہتے ہیں فتویٰ لے لو ہم سے، ہم دے دیتے ہیں. فتویٰ کہاں سے؟ اپنی جیب سے فتویٰ. اتنے فتوے گھڑے ہوئے ہیں، قرآن کی بھی مخالفت، سنت کی بھی مخالفت. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، رب ذوالجلال فرماتا ہے فقد ظلم نفسا. جس نے اللہ کی حد کراس کی اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اب اس سے اگلی آیت طیبہ، یہ بھی سورہ طلاق کی ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ دیتا ہے، اس کے نکلنے کی راہ دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرے، جو ڈرے وہ مارا نہیں جاتا. جو اللہ سے ڈرے اسے کوئی اور ڈرا سکتا نہیں، اور جس کو رب بچائے اسے کوئی مار سکتا نہیں، اور جسے رب مارے اسے کوئی بچا سکتا نہیں. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف میں ہے. ابو داؤد شریف میں 2197 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف میں.
اس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كنت عند ابن عباس، فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاءہ رجل، ایک بندہ آ گیا، جس طرح طلاق کے بعد پریشان ہو کے مولوی صاحب کے، قاری صاحب کے، عالم دین کے پاس بھاگتے ہیں کہ قاری صاحب اب مجھے بتائیں میں نے غصے میں طلاق دے لی ہے، 3 دے لی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک بندہ بھاگتا ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھی آیا، فقال، کہنے لگا انہو طلق امرأتہ ثلاثا، آ کے کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے لیے کوئی راہ نکالیں، میرے لیے کوئی رستہ نکال دے کوئی میرے لیے۔ تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فسکتا، ابن عباس خاموش ہو گئے، پہلے جو گفتگو فرما رہے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے، حتی ظننت انہو راتھا الی، فرماتے میں نے گمان کیا کہ ابن عباس عورت کو اس بندے کے ساتھ بھیج دیں گے۔ آپ کی خاموشی اتنی ہو گئی، حضرت مجاہد جو آپ کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا، ظننت، میں نے یہ گمان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھیج دیں گے اس کے گھر میں کہ جا تو چلی جا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ابن عباس بولے اور اس کی جھاڑ کی، اس کو جھاڑا، سختی اختیار کی۔ میں جو طلاق دے کے آیا تھا نا اس کو کیا فرمایا؟ ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقہ، توجہ فرمانا، حموقہ، فيركب الحموقہ، ابن عباس فرمانے لگے او حماقت کے سوار، توجہ فرمانا۔ آج کہتے ہیں یہ قاری صاحب بڑی سختی کرتے ہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد میں فرمانے لگے یرکب الحموقہ، حماقت پہ سوار ہو کے اب کہتے ہو کہ میں رستہ نکالوں، میں اللہ نے تجھے رستہ دیا تھا، اللہ نے تجھے رستہ دیا تھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر تو رب سے ڈرتا تو رب تیرے لیے رستے کھول دیتا، اگر تو نے کیا کیا؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، اگر تو اللہ سے ڈرتا تو اس طرح 3 طلاقیں نہ دیتا، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، میں اس میں کوئی شک نہیں کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو نہیں ڈرتا اللہ سے۔ فلا اجد لک مخرجا، میں بھاگ جا، میرے پاس تیرے لیے کوئی رستہ نہیں، میرے پاس تیرے لیے کوئی رستہ نہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مفتی تو شریعت کے حکم کو ظاہر کرے گا، اب یہ شریعت کا حکم ہے، مفتی کی عالم دین کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ظاہر کرے، چھپائے نہ، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی مکھن نہ لگائے، اپنی طرف سے نہ کوئی گھڑ کے بتائے کہ میں کوئی آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ جب رب نے رستہ دیا بندے نے بند کر دیا تو بندہ مفتی ہو یا عالم ہو یا وقت کا محدث ہو یا فقیہ ہو یا کوئی بھی ہو، جب رب نے دیا تھا بندے نے اس دیے ہوئے کو جھٹلا دیا ہے تو رب کے دیے کو جھٹلانے والے کے لیے رستہ کون بنائے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ میں عصینا ربک وبانت منک امراتک، تو نے 2 جرم کیے، کتنے؟ پھر بولے ہو 2 جرم کیے تو نے، ایک اپنے رب کی نافرمانی کی، دوسرا تیری عورت تجھ سے بائنا ہوئی۔ رب کی نافرمانی کیسے ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ایک ایک کر کے 2 طلاق، تو نے ڈائریکٹ
تینوں دے دی. اور دوسری نافرمانی یہ ہے کہ جو ناپسندیدہ کام تھا وہ کیا. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو اس پہ تبصرہ فرمایا وہ بھی سماعت فرما لیں. کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو نہیں تجاوز کرتا سنت طلاق سے 3 طلاقوں کی طرف، اگر وہ رجوع میں شرمندہ ہو تو اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بناتا ہے. جو تجاوز نہیں کرتا، 1 طلاق دے یا پھر 2 دے، تو اس کے لیے تو رب صلح کا رستہ نکال رہا ہے، اور جو 3 دے دے تو اس نے خود رستہ بند کر دیا ہے. اس سلسلہ میں لجپال آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جامع ترمذی شریف سے پیش کر رہا ہوں. یہ جامع ترمذی شریف میں حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں لجپال آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا اور میں حاضر ہوا. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی طلقت امرأۃ البتہ، میں نے اپنی بیوی کو بتہ طلاق دی ہے. بتہ اس میں یہ نہیں کہ 1 ہے یا 3 ہے. اب یہ جو طلاق بتہ ہے نا، یہ بندے کی نیت پہ منحصر ہے. بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تجھے بتہ طلاق دی، اب نیت میں کیا ہے وہ پوچھا جائے گا. تو اس نے جب یہ کہا تو فرماتے ہیں مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ارادتا بہا، اب بتہ سے تیرا ارادہ کیا تھا؟ بتہ سے تیرا ارادہ کیا تھا؟ کہتے ہیں قلت واحدۃ، میں نے کہا میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا. میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا. قال واللہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا قسم دینا ہے. توجہ فرمانا، یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ لجپال آقا علیہ السلام بھی غیب دان ہونے کے باوجود قسم لے رہے ہیں. قال واللہ، فرمایا قسم دیتے ہو؟ قلت واللہ، کہتے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا 1 ہی طلاق کا ارادہ تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَا أَرَدْتَ، پھر جو تمہارا ارادہ تھا وہ واقع ہو گئی. جو تم نے ارادہ کیا تھا وہ ہو گیا، یعنی 1 کا کیا تھا تو 1 ہو گئی. اب یہاں تک کہ لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو رجوع کر سکتا ہے اس سے 1 طلاق کے بعد. اور دوسرا یہ فرمان بھی سماعت فرما لے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پیش آیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی. حالت جو عورت کے مخصوص ایام ہیں ان دنوں میں فرماتے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور 1 طلاق دی. ثم ارادہ ان یتبعها بطلاقتین اخرین، پھر 1 طلاق کے بعد دوسری 2 طلاقیں دینے کا ارادہ کیا. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہتے کہ یہ میری بات محبوب علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئی. میں نے 1 طلاق دے لی اور اس کے بعد 2 دینے کا ارادہ ہے، مگر یہ بات دربار رسالت میں پہنچی. فقال یا ابن عمر، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کے بیٹے، اس طرح حیض کے اندر طلاقیں دے رہے ہو، 1 دی ہے پھر 2 طلاقیں دینے کا ارادہ رکھتے ہو. ما ھکذا امرک اللہ، اللہ نے تجھے ایسا حکم تو نہیں دیا.
کی خلاف ورزی کی ہے، سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ سنت کی خلاف ورزی کیسی ہو گئی؟ وَالسُنَّةُ أَن يَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، سنت یہ ہے کہ اگر تو نے عورت کو طلاق دینی ہی ہے تو پھر اس وقت دے جب وہ پاکی کی حالت میں ہو، اس کے ایام مخصوصہ میں نہ دو۔ ہو سکتا ہے نفرت کی وجہ سے دے رہے ہو کہ اب میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، نہیں، فرمایا دینی بڑھ جائے تو اس کے طہر پاکی کے دنوں میں دو، اور یہ سنت ہے۔ أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، اب ابن عمر نے ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسان کر دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میں نے ایک دی ہے، اگر میں تینوں دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر اب تو ایک دی ہے، اگر تینوں دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اکان یحل لی ان اریجعہا، کیا میرے لیے یہ جائز تھا کہ میں پھر رجوع کرتا تین کے بعد؟ اگر میں تینوں دے بیٹھتا تو پھر کیا ہوتا؟ ابھی تو ایک دی ہے۔ تو لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا لا، فرمایا اگر تم تینوں دے بیٹھتے تو رجوع پھر بولو رجوع لا۔ لجپال آقا علیہ السلام فرماتے پھر رجوع نہیں تھا جب تین دے لیا۔ تو اب میں یہ پوچھتا ہوں آپ کی وساطت سے، ان بگوڑوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، اب محبوب علیہ السلام تو فرما رہے ہیں یہ دار قطنی میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، تو لجپال آقا علیہ السلام فرماتے تین کے بعد رجوع نہیں ہوتا۔ اس سے آگے تیسری حدیث مبارکہ، اور یہ ہے بخاری سے، یہ ہے بخاری سے، اور اس میں ایک بار نہیں ہے بخاری میں، توجہ فرمانا، یہ حدیث مبارکہ یہ 10 بار ہے بخاری میں۔ اب بندہ کہ میں نے بخاری پڑھی ہے اور 10 بار یہ حدیث نظروں سے گزرے اور پھر بھی کہے کہ طلاق نہیں ہوتی تو چھتروں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دین سے بگاڑ کر رہا ہے یا نہیں؟ مارنے والا جو نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ مارنے والا نہیں ہے کوئی، یہ سارے غلام ہمیں پیش پہ ہیں سارے اوپر تک، ورنہ اسلامی قانون ہوتا تو یہ کب کے مارے جاتے ہیں۔ ہم بھی اسی لیے خاموش ہیں کہ کبھی تو میرا رب اپنے محبوب کا نظام عطا فرمائے گا، اور یہ ہماری کوشش ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حتى يذوق اصیلتها كما ذاق الاول۔ اما فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، جب وہ اس سے فارغ ہوئی تو اس نے کہیں اور جا کے شادی کر لی، کہیں اور جا کے فطلقا، اس خاوند نے بھی اسے طلاق دی۔ اب پہلے اس کو 3 طلاقیں ہوئی، پھر اس نے آگے شادی کی، پھر اس کو طلاق ہو گئی۔ اب جس وقت اس کو طلاق واقع ہوئی تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اب یہ جائز ہے کہ یہ پہلے خاوند کے پاس چلی جائے، جبکہ اس عورت نے کہا تھا کہ آگے نکاح تو ہوا تھا مگر جو دوسرا میرا خاوند ہے جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا اس نے بھی مجھے طلاق دے دی، اس نے میرے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کی۔ توجہ فرمانا،
پیسے لینا حلالہ کر لے پر میری بیوی دے قریب نہ آئی جی مولوی کے کہنے پہ حلالہ تو میں کر لیتا ہوں پر جس سے میں کروا رہا ہوں اس سے یہ میں پیسے دے رہا ہوں کہتا ہوں کہ میری بیوی کے پاس نہ آنا یہ میری ہے جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے یہ تیری رہی اور محبوب کا فرمان بھی ہے کہ یہ تیری نہیں ہے اب وہ عورت پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھ ڈائریکٹ نہیں رہی اماں جی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے پوچھ رہی ہے تو اماں جی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محبوب آپ اس عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے قال اللہ لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں حتی یذوقا عصیلتها کما ذاق الاول فرمایا جب تک اس کا خاوند جو دوسرا تھا وہ مٹھاس نہ چکھ لے اور یہ اس خاوند کا مزہ نہ لے لے اس وقت تک یہ پہلے خاوند کے لیے جائز نہیں ہے اس کے ساتھ ہی یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان یہ بھی بخاری سے ہے اور یہ بخاری میں ہے 8 مرتبہ کتنی 8 مرتبہ اور اس کے راوی ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ معاملہ ہے حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صحابی رسول ہے انہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی صحابی ہے اب کہتے ہیں جی یہ بات نہ کرو تو یہ نہ کرو اب جو صحابہ کا معاملہ ہے ہمیں ان کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے لیکن جو ہمارا مدعا رہا ہے اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اب جب انہوں نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی اور یہ بات چلتی چلتی دربار رسالت میں آ گئی پہلے انہوں نے کسی حضرت سہل بن سعد کے ذریعے اپنا مسئلہ پوچھنا چاہا مگر محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا لجپال آقا علیہ السلام نے نہیں بتایا یہ بخاری پیش کر رہا ہوں محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا اب وہ خود آ گئے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھنے جب وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے میں اکیلے نہیں بتاؤں گا تجھے اکیلے یہ مسئلہ نہیں بتاؤں گا اس کی بیوی کو بھی بلایا یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے تہمت والا بلایا اسے بھی اب جب بلایا تو ان دونوں نے لعان کیا لعان کہتے ہیں کہ بیوی مرد کو جھوٹا کہہ رہی ہے قسم اٹھا کے مرد بیوی کو جھوٹا کہہ رہا ہے قسم اٹھا کے اب دونوں نے یہ معاملہ کر دیا اس نے بھی قسم اٹھا کے کہا اس نے بھی قسم اٹھا کے کہا دونوں طرف سے اللہ کی قسم ہے اور درمیان میں تمہارے میرے لجپال آقا علیہ السلام رب کی طرف سے جج بنے ہوئے ہیں توجہ فرمانا ایک ہے آج کا جج بلکہ جج تو جج رہا بھائی اتنے یہ بے حس ہو چکے ہیں دین کے معاملہ میں کہ جو یونین کا وہ سیکٹری ہے وہ کہتا ہے مجھ سے لکھوا لو میں کہتا ہوں طلاق ہوتی نہیں یہ اتنا دین سے مذاق یہ ایک بھائی نے مجھ سے بات کی کہنے لگے کہ بھائی قاری صاحب میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اب وہ اپنے گھر چلی گئی اب وہ اس کی عدت بھی پوری ہونے والی ہے اب میں نے وہ نوٹس لکھ کے بھی بھیج دیے سارا معاملہ ہو گیا آگے بھی میری شادی ہونے والی ہے لیکن ابھی یونین سے مجھے فون آ رہے ہیں اگر تم کہو تو ہم تمہاری بیوی واپس لا دیں اب یہ مذاق نہیں سارے کس سے دین سے مذاق ہے یہ کوئی خالہ جی کا دھارا ہے چنے بیج لیے یا کوئی اور چیز بیج لی یہ رب کا دین ہے
کی حدیں ہیں۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب انہوں نے یہ معاملہ کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اگر میں اس کو اپنے پاس ہی رکھوں، جی جب اس نے مجھے جھوٹا کہہ دیا، میں نے اسے جھوٹا کہہ دیا، اب بھی اگر میں اسے اپنے پاس رکھوں تو گویا میں جھوٹا، میں نے جھوٹ بولا، یعنی اس کی صداقت کو میں نے تسلیم کر دیا، تو میں اس کو پاس نہیں رکھوں گا۔ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، یہ 4855 نمبر حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، لجپال آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ 55 بھی ہے، 56 بھی ہے، یہ 4860 بھی، یہ محبوب علیہ السلام کے فرمان ہے۔ 55 نمبر یہ حدیث، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی لجپال آقا علیہ السلام نے تو فیصلہ دیا ہی نہیں، ابھی نہیں دیا تھا کہ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو وہیں کھڑے دربار رسالت میں کھڑے کھڑے تینوں طلاقیں دے دی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو وہاں دی تو اگر تین نہ ہوتی تو محبوب یہ تو فرماتے نا بھائی کچھ نہیں ہوتا، بولو ہاں بھلا، فرماتے یا نہیں؟ فرماتے نا، کیونکہ دین کے بانی ہیں، ان سے ہی تو دین بنا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں ہی ہو گئی، تینوں ہی ہو گئی ہے۔ اب فرمایا یہ تجھ پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ آخری فرمان بھی سماعت فرما لے جو ابن ماجہ شریف میں ہے، 2024 نمبر فرمان۔ حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس جن کی طلاق کا مسئلہ صحابہ کرام میں مشہور تھا، میں نے ان سے پوچھا تم بتاؤ تمہاری طلاق کا معاملہ کیا تھا؟ حدثینی عن طلاقک، اپنی طلاق کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ تمہاری طلاق کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگی طلقنی زوجی ثلاثا، میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دی، وہو خارج الی الیمن، اور وہ یمن کے سفر پر جا رہا تھا، اس وقت جھگڑا ہو گیا تو میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ مبارک ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت قیس کو اس کے خاوند نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ فاجاز ذالک رسول اللہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تینوں ہی ہو گئی، تینوں ہی ہو گئی ہے۔ اگر تین نہ ہوتی تو محبوب کوئی تو رستہ نکالتے، مگر لجپال آقا علیہ السلام فرماتے اب رستہ بند ہو گیا ہے۔ اب یہ مختصر سا تقریباً 1 گھنٹے میں نے یہ تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، عمل میں لائیں تو ثواب کمائیں، نہ لائیں تو آپ کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے یہ پیش کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعوت محبت بھی پیش کرتا ہوں کہ میرے بزرگوں بھائیوں، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ کوئی بھی یہ مداوے سے نہیں کہہ سکتا، بلکہ آپ یہ موت کا معاملہ تو موت کا ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ میں یہاں ہی رہوں گا، ہمیشہ یہاں رہنا نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے رب سے بھی وفاداری نبھاؤ، اپنے نبی علیہ السلام سے بھی وفاداری نبھاؤ۔ دنیا آج تک نہ کسی کی بنی ہے
نتیجے کی بنے